بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال جو اپنی ویڈیو میں خطاب کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے خطاب میں عمران خان کو بہت شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ توشہ خانہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، اور یہ جو ہے اللہ اور عزت اور ذلت دینے والا ہے۔ اور عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں اس طرح ہوتا تھا کہ گھروں کے باہر لوگوں کو چور چور کی آوازیں لگاؤ، مدینہ میں چور کی آوازیں لگاؤ، کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی اپنے دشمن کو بھی اس طرح سے ذلیل نہیں کرتے تھے، اور آپ نام لیتے ہو ریاست مدینہ کا، اور جو اپنے ورکروں کو، اپنے کارکنوں کو اس طرح کی آپ تعلیم دے رہے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے تنقید کرتے ہوئے عمران خان کے اوپر کہا کہ عمران خان کو اپنی مقبولیت پہ بہت گمان ہے کہ میں مقبول لیڈر ہوں، میرے ساتھ لاکھوں کی عوام ہے اور میں الیکشن جیت جاؤں گا۔ تو انہوں نے اس پہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مقبولیت تو یزید کے پاس بھی تھی، مقبولیت تو فرعون کے پاس بھی تھی، ان کو بھی یہی گمان تھا، انہوں نے بھی خدا بننے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن پھر دیکھا کہ اللہ نے ان کو کس طرح سے غرق کیا، کس طرح سے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ اس طرح کی جو انہوں نے بات کی ہے اپنے خطاب میں، اور بڑا شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اپنے خطاب میں انہوں نے۔ تو پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال اپنے خطاب میں کیا کہہ رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ ناظرین، تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ تھینک یو۔ آپ اتنے اللہ والے بنتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو امریکہ نے نکالا، حکومت آپ کی امریکہ نے چھینی ہے۔ آپ اتنے اللہ والے بنتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جرنیل آپ کو حکومت دے گا، آرمی چیف لگائیں گے تو وہ آپ کو حکومت دے گا۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، میں اللہ کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کیا فرما رہا ہے رب؟ ترجمہ کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سارے اقتدار کا مالک میں ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں اقتدار دیتا ہوں، میں جس سے چاہتا ہوں اقتدار چھینتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہو امریکہ نے آپ سے اقتدار چھین لیا، آپ کہہ رہے ہو کوئی اسٹیبلشمنٹ آپ کا اقتدار دے گی۔ خان صاحب کدھر کی بات کر رہے ہیں؟ رب کہہ رہا ہے میں دیتا ہوں اقتدار، آپ کہہ رہے ہیں امریکہ دیتا ہے اقتدار، آپ کہہ رہے ہیں جرنیل دیتا ہے اقتدار۔ تو کون سے والے دین پر آپ چل رہے ہیں؟ کس کی بات مانے بھائی؟ کہاں جائیں؟ اللہ کہہ رہا ہے میں دیتا ہوں عزت، میں رسوا کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کا مجمع دیکھ کر آپ سمجھو، ہر ٹی وی پہ آپ باہر والوں کو کہہ رہے کہ چونکہ میں بہت پاپولر ہوں تو مجھے الیکشن میں روک نہیں سکتے، اس لیے مجھے ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کا نیریٹو ہے۔ او بھائی، پاپولر فرعون بھی تھا، بہت پاپولر تھا، پاپولر یزید بھی تھا، بڑا مجمع تھا یزید کے ساتھ بھی، بڑا مجمع تھا فرعون کے ساتھ بھی، لیکن اللہ ساتھ نہیں تھا۔ اللہ ساتھ نہیں تھا تو فرعون کو مجمع بچا نہیں سکا، اللہ ساتھ نہیں تھا تو یزید جیت کا جشن منانے کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکا، کٹے ہوئے سارے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر کامیاب ہو گئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دے کر بھی آپ کا ظرف آزمایا، آپ سے اقتدار چھین کر آج صبر آزما رہا ہے آپ کا۔ آپ پہلے والے امتحان میں بھی ناکام ہو گئے، آپ آج بھی ناکام ہو رہے ہیں، آپ اس امتحان میں بھی ناکام ہو رہے ہیں، اور آپ پورے پاکستان میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ عزت اور ذلتوں کے مالک ہوتے تو یہ توشہ خانہ کی گھڑی کا جو معاملہ ہے، یہ دنیا کی ابھی اس وقت سارے شاہی خاندانوں میں ڈسکشن ہو رہی ہے، سارے وزرائے اعظم دنیا کے گھروں میں ہاؤسز میں ڈسکشن ہو رہی ہے، ساری دنیا کے میڈیا میں ڈسکشن ہو رہی ہے۔ For God's sake، بات 28 کروڑ اور اربوں آپ کی طرف سے جواب یہ آ رہا ہے کہ دوسروں نے تو سینکڑوں ارب روپے کھا لیے، تو چند کروڑ کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ چند کروڑ، چند ہزار، چند ڈالر کا نہیں ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بینگ اے پاکستانی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی میں نے چوری کر لی گھڑی، بینگ اے پاکستانی ایسا لگتا ہے میں نے چوری کر لی گھڑی، کاش کہ یہ واقعہ نہیں ہوا ہوتا۔ مجھے کوئی خوشی نہیں ہے کہ ہمارے سیاسی مخالف سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں جب جاؤں گا تو میں ایک ایسے ملک کا شہری کہلاؤں گا
جس کے وزیر اعظم کے اوپر یہ والا بلیم ہے. چلیں بھائی توشہ خانہ سے سب لوگ سب چیزیں لیتے ہیں یار, اس طرح سے دنیا میں جا کر جگ ہسائی ہو, سب کو سارا واقعہ پتا ہے کہ کس کی وہ گھڑی تھی, کہاں چلی گئی, کیا امیج ہے, یہ کون کرا رہا ہے, یہ ذلتوں کے معاملات یہ لوگ روک پا رہے ہیں, یہ جو آپ کے ساتھ مجمع ہے وہ روک پا رہا ہے, یہ رب کا نظام ہے. اور رب ایسے جھٹکے اس لیے دیتا ہے کہ بندہ ہوش کرے, ابھی بھی توبہ کرے, ابھی بھی واپس پلٹے. اگر آپ اس کو ڈریگ کریں گے, آپ رب سے لڑائی کریں گے, اس کی فطرت سے کھیلیں گے, خدا کی قسم اللہ تھکا دے گا آپ کو, کہیں کے نہیں رہیں گے. اللہ نے بہت نام دیا ہے آپ کو خان صاحب, آپ اس ملک کی فلاح کے لیے استعمال کریں, اپنے اندر سے نفرت نکالیں, یہ بچپنا نکالیں, آپ دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا اس پہ مجھے خدا نہ خواستہ کہنا چاہیے یا انشاءاللہ کہنا چاہیے کہ آپ دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ انشاءاللہ بولوں یا خدا نہ خواستہ کروں, اللہ کا کام ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن اگر آپ بن گئے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہی کرنا ہے کہ لوگوں کو پکڑنا ہے, مارنا ہے, تو خان صاحب اکانومی بتا رہی ہے کہ 75 سالوں میں 71 سال کے جو پاکستان کے قرضے تھے, 71 سالوں کے ٹوٹل ملا کر وہ تھے 30 ٹریلین 30 کھرب روپے, 71 سالوں کا قرضہ تھا, اور صرف آپ کے پونے 4 سال کا قرضہ 32 کھرب ہے. یہ ہے آپ کی کارکردگی, صرف آپ کے 4 سالوں کا قرضہ 32 کھرب ہے اور 71 سالوں کا قرضہ 30 کھرب ہے. تو اگر آپ کی کارکردگی ہے تو اللہ نہ کرے پھر آپ کی یہ وہ حکومت آئے دوبارہ. اور اگر آپ کو یہ گمان ہے, یہ گھمنڈ ہے کہ آپ بڑے پاپولر ہیں, یہ بھی امتحان ہے کہ آپ اپنی پاپولرٹی کو آپ نے مسبب الاسباب سمجھ رکھا ہے. نہیں بھائی, رب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں اقتدار دینے والا ہوں, میں اقتدار چھیننے والا ہوں, دنیا کے سارے اقتدار کا مالک میں ہوں. میں جس کو چاہتا ہوں اقتدار دیتا ہوں, میں جس سے چاہتا ہوں اقتدار چھینتا ہوں, میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں, میں جس کو چاہتا ہوں رسوا کرتا ہوں. یہ رب کہہ رہا ہے. یہ لوگ آپ کو اقتدار نہیں دے پائیں گے, یہ لوگ آپ کی عزتوں کے معاملات نہیں صحیح کر پائیں گے, اللہ کر پائے گا. آپ خدا کے واسطے, آپ جس رسول کا نام لیتے ہیں, آپ جس ریاست مدینہ کی دعوت دیتے ہیں, خدارا ہمیں ریاست مدینہ سنائیے نہیں, ہمیں ریاست مدینہ دکھائیے. ہمیں اپنے اعمال میں, اپنے عمل میں ہمیں ریاست مدینہ سنائیے نہیں, ہمیں ریاست مدینہ دکھائیے بھائی کہ مدینہ والے سرکار آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا تھا, اپنے مدینے والوں کے ساتھ کیسا تھا, اپنے اقتدار میں کیسا تھا. وہ تو وہ ہستی ہے جو فتح پا کر بھی معاف کرتی ہے. مکے جیسی فتح حاصل کرنے کے بعد سب کو معاف کر دیا. کہاں ہے آپ کا ریاست مدینہ, کہاں ہے آپ کا عمل؟ آپ سناتے ہیں ریاست مدینہ, کوئی عمل آپ کے عمل سے دکھتا نہیں ہے. آپ ہمیں سنائے نا, آپ ہمیں ریاست مدینہ دکھائیے پلیز خدا کے واسطے. بھائی میں 10,000 دفعہ چاہتا ہوں کہ یار میں بھائی ہمارے پاس یہاں پر پیپلز پارٹی ظلم کر رہی ہے, مجھے بھی آپشن چاہیے, میں آپ کو ایز این آپشن کیسے چوز کروں؟ آپ اسی پیپلز پارٹی کا جس کو آپ چور کہتے ہیں, جب آپ کو اس سے سینٹ کے الیکشن کے لیے سینیٹر درکار ہو اپنے چیئرمین کو منتخب کرانے کے لیے, اسی پیپلز پارٹی سے آپ ووٹ لے لیتے ہو. اسی پیپلز پارٹی کو آپ نے 4 سالوں تک چھوڑ دیا, پھر آپ کہتے ہیں کہ اب آئیں گے تو کرپشن ختم کرائیں گے. آپ کے نہیں ہوتے ہوئے کرپشن بڑھ گئی ہے. بھائی اب کیسے آئیں گے؟ پونے 4 سالوں میں آپ نے ساری پارٹی کے سارے لیڈروں کو بند کر دیا, نواز شریف بند کر دیا, مریم کو بند کر دیا, شہباز شریف کو بند کر دیا, شاہد خاقان عباسی کو بند کر دیا, شہباز شریف کے بیٹے کو بند کر دیا, آپ نے سعد رفیق کو بند کر دیا, احسن اقبال کو بند کر دیا, پتہ نہیں سب کو بند کر دیا. تو کر تو دیا بند, زرداری صاحب کو بند کر دیا, ان کی سسٹر کو بند کر دیا, کر تو دیا بند. اس کے علاوہ اور لوگوں پر کیسز بنا دیے. تو یہ سارے لوگ تو آپ کے دور میں ہی جیلوں سے باہر آ گئے, آپ کی کورٹ سے. کتنا روکتے اس کو؟ آپ نے میر شکیل الرحمان صاحب کو 8 مہینے 32 سال پرانے کیس میں آپ نے بند کر دیا. وہ گاڈ سیک 8 مہینے, والدہ کی ڈیتھ ہو گئی, بھائی کی ڈیتھ ہو گئی لندن میں, آپ نے 8 مہینے بند کر دیا ان کو جیل میں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی آپ کا دل نہیں بھرا ہے, ابھی آپ جو ہے وہ اور آپ کے کچھ چمتکار دیکھنا باقی رہ گئے, تو ابھی آپ جو کریں گے. ابھی پھر کل میں سن رہا تھا آپ کو, آپ کہہ رہے ہیں کہ جیلوں میں ایک عام قیدی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ سنا رہے تھے اپنا 3-4 دن آپ جو جیل میں رہے اس کا واقعہ سنا رہے تھے. 3-4 دن میں جیل پتہ نہیں چلتی خان صاحب, 3-4 دن تو ہنی مون ٹائم ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. 3-4 دن کے بعد جو ہے وہ جیل پتہ چلتی ہے, اور وہ بھی آپ کو پہلے دن ہی جو ہے وہ آپ کو برداشتی مل گئے, آپ کو جو ہے وہ کام کرنے والے لوگ مل گئے, پتہ نہیں کس VIP جیل میں آپ رہ کر آئے, آپ کو جیل کا پتہ ہی نہیں ہے. 3-4 دن جیل سے کچھ نہیں ہوتا. آپ وہاں پر ایک قیدی کا واقعہ بتا رہے تھے. اچھا بھائی, یہ جیلیں تو پروونشل سبجیکٹ ہے. 10 سالوں سے آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, تو 10 سال کم ہوتے ہیں کسی بے گناہ کو انصاف دلوانے کے لیے؟ خیبر پختونخوا کی جیل میں پھر ایک آدمی بھی بے گناہ
ہونا نہیں چاہیے. سارے امیروں کو بند کر دیا خیبر پختونخوا کے. صرف چند ہفتے کے علاوہ آپ کی 5 سالوں سے پہلے بھی حکومت پنجاب میں آپ کی تھی, اب بھی حکومت پنجاب میں آپ کی ہے. تو پنجاب میں ایک بھی آدمی بے قصور نہیں ہونا چاہیے تھا. سارے جو ہے وہ بڑے بڑے لینڈ روڈ, بڑے بڑے غبن کرنے والے بنونے چاہیے تھے. یہ تو پروونشل سبجیکٹ ہے. کسانوں کو مراد دینا پروونشل سبجیکٹ ہے. آپ کی حکمرانی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی اپنے دماغ میں ادھر بٹن لگا کر گھومے. جب آپ بات کریں اپنی پرانی میموری ڈیلیٹ کر دے کہ آپ نے پہلے کیا کہا تھا. یہ کریں کہ آپ نے پہلے کیا کہا تھا بھول جائیں. اب جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں اس کو سیو کریں, اور اس وقت تک سیو کریں کہ جب آپ کا کوئی نیا خطبہ نہ آئے. پھر جب نیا خطبہ آئے تو آپ اس والی کو ڈیلیٹ, اس لیے کہ جو نیا خطبہ آئے گا وہ پرانے والے کو خود ہی جو ہے وہ کانٹرڈکٹ کر رہا ہوگا. تو گاڈ سے خان صاحب کیا کر رہے ہیں, ادھر لے گئے. یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے.